مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال علیہ الصلاة والسلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی اصلاح کے لیے محنت کرتا ہے اور اللہ والوں سے جڑ کر اپنی اصلاح اور اپنا تزکیہ کراتا ہے، دوسرے الفاظ میں کہیں کہ راہ سلوک میں چلتا ہے، اور راہ سلوک میں چلنے کا مقصد ظاہر ہے اپنی اصلاح کرانا ہی ہوتا ہے، تو حضرات اولیاء، حضرات مشائخ، حضرات علماء نے 10 صفات مقرر کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو اس آدمی کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ ان کو مقامات عشرہ کہا جاتا ہے، 10 مقامات، منازل عشرہ، 10 منازل۔ ان میں سب سے پہلی منزل توبہ ہے۔ توبہ یعنی اپنے گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں پر نادم ہونا اور آئندہ کے لیے گناہ چھوڑنے کا پکا عہد کرنا۔ تو آج ہم اس توبہ کے عنوان پر ہی کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائی کہیں کہ کئی دن ہو گئے گناہوں کی باتیں سنتے سنتے، عجیب گناہگار آدمی ہے، روزانہ گناہوں ہی کی باتیں کرتا ہے۔ تو بات ایسی ہی ہے کہ یہ بولنے والا بہت بڑا گناہگار ہے، یہ سوچتا ہے کہ آپ حضرات کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ گناہوں پر نادم ہونے کی عادت ہی پڑ جائے، کچھ گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق ہی مل جائے۔ آپ بھی یہ نیت کریں، یہ کوئی میں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل ظاہری کوئی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے جب ان حضرات نے دعوت دی آنے کے لیے تو میرے ذہن میں جو کچھ آیا، یعنی آخر میں جس کو میں نے طے کیا وہ یہی بات تھی۔ یوں تو آدمی شیطان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس کی نیت پہ بہت حملے کرتا ہے کہ صاحب ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، ہم بیانات کریں گے، ہم لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب تو شیطانی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آخر میں جس بات پر دل مطمئن ہوا وہ یہی بات تھی کہ اللہ کے کچھ مخلص بندوں کے ساتھ بیٹھ کر چند دن گزارنے کا موقع ملے گا، اور اس میں اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے گناہ چھوٹ جائیں، توبہ مل جائے، سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو گناہوں کی باتیں کریں گے، گناہ کی باتیں نہیں، گناہ چھوڑنے کی باتیں۔ تو توبہ نام ہے گناہ کو چھوڑنے کا،
اور گناہ چھوڑنے کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو گناہ کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، دوسرے گناہ پر نادم ہونا پڑتا ہے، اور تیسرے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آدمی توبہ صحیح طور پر کیوں نہیں کر پاتا، اپنی توبہ پر جم کیوں نہیں پاتا؟ یہ ایک سوال ہے. ہمارے حضرت نے اس کو بھی حل کیا ہے اسی کتاب میں. ایک عنوان ہے توبہ کے حجابات، توبہ کی رکاوٹیں. انسان کو توبہ کرنے سے کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، مانع بنتی ہیں. تو حضرت نے 10 چیزیں شمار کرائی ہیں. سب سے پہلی چیز جو انسان کو توبہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے الجہل باللہ، اللہ تعالی کو نہ جاننا. بہت عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا، نہ پہچاننا، اللہ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت کی وسعت سے واقف نہ ہونا، اللہ کی بڑائی سے بھی واقف نہ ہونا اور اللہ کی رحمت سے بھی واقف نہ ہونا. اس کو ذرا اگر کھولیں تو یوں کہیں گے کہ شیطان انسان کو جو گمراہ کرتا ہے اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں جو گناہ کراتا ہے. ایک پہلو تو یہ کہ کر لو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ لوگ زبان سے بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا. بعض دفعہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور دوسرے آدمی سے یہ ہوتا ہے کہ یہ روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، تو کہہ دیتے ہیں لوگ ارے میاں اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ اللہ تعالی کی صفت غضب سے ناواقف ہونے کی بات ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ بات 100% سچ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر تکیہ کر کے، بھروسہ کر کے گناہ کرنا یہ تو بہت بڑی حماقت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، علیم العذاب بھی ہیں، عزیز السلطان بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہیں. اللہ نے بہت ڈرایا ہے اپنی بڑائی سے، اپنی عظمت سے، اپنے غضب سے، اپنی ناراضی سے بہت ڈرایا ہے. تو شیطان انسان کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے یوں غافل کرتا ہے، اللہ سے گویا جاہل رکھتا ہے، اس کو اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہونے دیتا، اللہ کے عذاب سے واقف نہیں ہونے دیتا. دوسرا پہلو اس کا الٹا ہے. کچھ لوگوں کو شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے، اتنے گناہ کر لیے کہ اب تمہاری معافی تو ہوگی نہیں، لہذا اب تو چلو ایسے گزار لو جیسے گزر رہی ہے. یہ دل کا چور ہے. بہت سے لوگ کہتے تو نہیں ہیں یہ بات، مگر دلوں میں یہ بات ہوتی ہے. دل میں یہ ہوتا ہے ساری زندگی ہو گئی گناہ کرتے کرتے، اب آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، اب آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. یہ سوچتا ہے آدمی کہ بھائی گناہ کرتے کرتے بڈھے ہو گئے، اب کیا توبہ ہوگی ہماری اور کیا قبول کرے گا کوئی، اللہ تعالیٰ کاہے کو ہماری توبہ قبول کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کو اوجھل کر دیا نگاہوں سے. اللہ رب العزت تو بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہارے گناہ بڑھ نہیں سکتے. اگر تمہارے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے تو بھی اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. اللہ کو نہ جاننے کے 2 پہلو ہیں، اللہ کی صفت غضب کو اور صفت عذاب کو نہ جاننا، اور اللہ کی صفت رحمت کو نہ جاننا. الجہل باللہ یہ پہلا حجاب ہے، پہلی رکاوٹ ہے جو انسان کے لیے توبہ میں رکاوٹ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک سبب اور ہے، اس کو ہم آخر میں لیں گے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ انسان کو توبہ میں رکاوٹ ہوتی ہے البدعہ، بدعتیں.
बिदात का मतलब आप सब समझते हैं कि शरीयत में जो अमल कोई हैसियत नहीं रखता उसको वो हैसियत देना, ये बिदात कहलाता है। एक अमल शरीयत में साबित नहीं है, अपनी तरफ से करना। एक अमल का दर्जा शरीयत में जायज है, उसको मुस्तहब समझ लेना। एक अमल मुस्तहब है, उसको वाजिब समझ लेना, जरूरी समझ लेना, ये सब बिदात हैं। बिदात की बहुत सारी सूरतें हैं। अपनी तरफ से दीन में इजाफा करना, दीन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, सहाबा किराम के यहाँ एक चीज नहीं है, अपनी तरफ से उसको दीन का हिस्सा बना लेना। जैसे हमारे बिदअती भाइयों के बहुत सारे अमाल हैं, ये ऐसा मौजू है कि इस पर मुस्तकिल कलाम होना चाहिए। बिदअतों पर कितनी बिदअतें हैं जो अहले बिदअत के यहाँ हैं और कितनी ही बिदअतें हैं जो हम जैसे पक्के अहले सुन्नत के यहाँ भी हैं। हम समझते हैं कि हम बिदअतों से पाक हैं, बिदअतों से खाली हैं, मगर सच्ची बात है कि हम लोग भी अच्छी खासी बिदअतों में मुब्तला हैं। उमूमन हम लोगों का जो मिजाज है वो ये है कि जो चीज हमें पसंद आती है उसको अच्छा समझते हैं, जबकि मिजाज होना चाहिए कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है वो अच्छा है। इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, मगर उन मिसालों में जाऊं तो मेरा ये मौजू रह जाएगा, इसलिए मैं समेट रहा हूं। हो सकता है किसी वक्त तफसील आ जाए। तो बिदअत जो होती है इंसान को तौबा से रोकती है, इसलिए कि बिदअत का काम इंसान गुनाह करके नहीं करता, सवाब समझ के करता है। अब सवाब के काम से कौन तौबा करेगा? जब वो उसको सवाब ही समझ रहा है तो तौबा क्यों करेगा? तो एक बहुत बड़ा हिजाब है, बहुत बड़ी रुकावट होती है बिदअत। आदमी बिदअत में मुब्तला हो जाता है और तौबा की तौफीक नहीं होती। इसीलिए मशहूर जुमला है कि बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं होती, इसलिए कि वो बिदअत को अच्छा समझ के करता है। बिदअत की एक पहचान अच्छा सुन लीजिए, हजरत ने लिखी है बहुत शानदार। सुन्नत और बिदअत का जो फर्क है, हजरत के अल्फाज हैं, सुन्नत आफाकी होती है, बिदअत अलाकाई होती है। सुन्नत इंटरनेशनल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो हमारे यहाँ भी सुन्नत है, वो सऊदीया में भी सुन्नत है, वो अमेरिका में भी। सुन्नत पे अमल करने वाले जहां मिलेंगे उनका तरीका एक ही होगा, यह है आफाकी। सारी दुनिया में यूनिवर्सल है, वो एक है सारी दुनिया में। और बिदअत होती है इलाकाई। आपके यहाँ की कुछ बिदअतें, हमारे यहाँ की कुछ बिदअतें, बरेली की कुछ बिदअतें, और साहब नागपुर की कुछ बिदअतें, और बंबई की कुछ बिदअतें, हर जगह की अलग अलग। और दूसरे मुल्कों में जाइए तो वहां की अलग बिदअतें, मलेशिया की अलग हैं, और इराक की अलग हैं, और तुर्की की अलग हैं, और शाम की अलग। अजीब मुसीबत है। हर जगह के लोगों ने कुछ न कुछ अपनी तरफ से गढ़ रखा है, तो जाहिर है वो उन्होंने घड़ा है तो वो उन्हीं के यहाँ रहता है, हमने यहां गढ़ा है तो वो हमारे यहां रहता है। बिदअत जो होती है वो इलाकाई होती है। तरह तरह की बिदअतें लोगों में पाई जाती हैं, हर इलाके की कुछ अलग अलग खास बिदअतें। अगरचे अब हमारे कुछ भाइयों ने मेहनत करके कुछ बिदअतों को भी इंटरनेशनल बनाने की कोशिश की है। फिरका जहां भी उनका होगा वो इन बिदअतों में मुब्तला होगा। लेकिन हकीकत यही है कि बिदअत चूंकि लोग खुद ईजाद करते हैं, लिहाजा इलाकाई होती है, और सुन्नत सारी दुनिया में एक होती है, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो हुजूर की सुन्नत पे चलना चाहेगा वो उसी को पकड़ेगा। तो ये दूसरा हिजाब है, दूसरी रुकावट है बिदअत। तीसरा हिजाब अल-कबाइरुल बातिना। फरमाते हैं कबीरा गुनाह जो बातिल से ताल्लुक रखते हैं। कबीरा गुनाह दो तरह के होते हैं, एक बातिन और एक जाहिर, दोनों को लिया है। ये नंबर 3 पर जो है कबाइर बातिना, और नंबर 4 पे कबाइर जाहिरा। कबाइर बातिना यानी वो कबीरा गुनाह जो इंसान के दिल से ताल्लुक रखते हैं, वो भी तौबा में रुकावट होते हैं, इसलिए कि वो मिजाज का हिस्सा बन जाते हैं। वजह यह है कबीरा गुनाह जो बातिनी है, आप जानते हैं, तज़किरा भी आ चुका है, हसद है, तकब्बुर है, दिखावा है, बुग़्ज़ और कीना है। ये दो चार तो बहुत मोटे मोटे हैं,
اور موٹے موٹے اس لیے ہیں کہ عام بھی بہت ہیں، ویسے بھی بہت موٹے ہیں یہ، یعنی گناہ بہت بڑے گناہ ہیں یہ، اور ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں میں کوئی نہ کوئی اس میں سے پایا جاتا ہے۔ کسی کو دیکھو تو وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ اب تکبر کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے بہت سی مرتبہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے، بلکہ ایک صاحب نے سچی بات اپنے بارے میں بتائی۔ اگر آدمی دینی مزاج کا ہو نا تو وہ اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ نظر ڈالتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں مجھے اس بات پر تکبر ہو گیا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی وہ تکبر سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، طبیعت میں تواضع تھی، تو ایک ذہن بن گیا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، تو اسی بھی تکبر ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بہت باریک بیماری ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، چاہے کسی بات پر بھی ہو۔ کسی آدمی کو اللہ نے علم دے دیا، ان کا دماغ خراب ہے۔ کسی کو اللہ نے پیسہ دے دیا، زمین پر پیر ہی نہیں ٹکتا۔ کسی کو اللہ نے عہدہ دے دیا، کسی سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی، اور خاص طور سے پیسہ اور عہدہ تو آنی جانی چیز، آج ہے کل نہیں ہے، کل تھا آج نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ پھر بھی آدمی تکبر کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ظرف نہیں ہے، وہ بہت کم ظرف آدمی ہے۔ اگر آدمی کی نظر اللہ پر ہوگی، دینے والوں پر ہوگی، دینے والے پر ہوگی، تو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق والے ایسے بھی ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، کھرب پتی لوگ ہیں، اور تواضع کے پتلے ہیں، تکبر کا ان کے قریب سے بھی گزر نہیں ہوتا۔ ہم نے مختلف نمونے دنیا میں دیکھے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پلے 2-4 کروڑ روپیہ ہے اور وہ ہاتھی نہیں آتے، اور ایسے بھی دیکھے ہیں جو کھربوں روپے کی دولت کے مالک ہیں اور عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن یاد رکھیں تکبر کسی بھی بات پر ہو۔ نوجوانوں کو ذرا جلدی ہو جاتا ہے تکبر، پڑھنے میں اچھے ہو گئے، اسکول میں کالج میں ٹاپ کر لیا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہم تو بہت قابل ہیں۔ ارے بھائی، قابل وابل جو کچھ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قابلیت ہے، اس چکر میں نہ رہو کہ آپ بہت قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ تکبر کرو گے تو میں تمہیں ذلیل کروں گا، یہ اعلان ہے باقاعدہ، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما ارغمتہ۔ کبریاء بڑائی میری چادر ہے، اور عظمت میرا ازار ہے، لباس ہے میرا، جو ان چیزوں میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی تکبر۔ اچھا سوچیے ذرا ایک بات، آدمی جو تکبر کرے گا جہاں بھی کرے گا وہ اللہ کے سامنے ہی تو ہوگا نا۔ سوچیں، اب مثلا کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو بیوقوف ہی تو کہلائے گا، شاگرد استاد کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو بیوقوف ہی تو کہلائے گا۔ تو ایک بندہ اپنے رب کے سامنے ہر وقت رب کے سامنے ہی تو ہے، رب سے چھپا ہوا تو نہیں ہے نا۔ تو آدمی یہی یاد کر لے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کس بات پہ بڑائی کروں؟ بڑا تو وہ ہے المتکبر، بڑائی اس کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے اس کی بڑائی، میرے اندر تو بڑائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے چھوٹا سا، کہ ایک صاحب جو دنیاوی اعتبار سے ذرا بڑے تھے، وہ چلے جا رہے تھے، ایک جگہ راستہ پتلا سا تھا اور اس پر ادھر سے ایک بچہ آ رہا تھا، ادھر سے ان کو جانا تھا، ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ تو ان کو یہ امید تھی کہ یہ بچہ دور سے مجھے دیکھ کے ڈر جائے گا اور رک جائے گا، مگر وہ بچہ جو ہے چلتا رہا، اس نے ان کا کوئی خیال نہیں کیا۔ تو ان کو برا لگا، انا پر ٹھیس لگی، تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ جی کوئی الگ ہی قسم کا بچہ تھا، کہنے لگا جی جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ میں یہ جانتا ہوں کہ اول کا نطفۃ قذرہ وآخر کا جیفۃ مضرہ وبینہما تحمل العذرہ۔ میں یہ جانتا ہوں
کہ آپ کا آغاز تو ہوا ہے ایک ناپاک قطرے سے اور انجام جو ہے سڑا ہوا مردار ہے، اور بیچ کے زمانے میں پیٹ کے اندر گندگی لیے پھرتے ہیں آپ. یہ جانتا ہوں میں آپ کے بارے میں. اپنی حقیقت پہ ذرا آدمی غور کرے. کیا حقیقت ہے؟ اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں ہے. کاہے پہ آدمی تکبر کرتا ہے؟ حسد، کچھ لوگوں کی طبیعت میں حسد ہو. اب یہ میں نے کہا تکبر کرنے والا توبہ نہیں کرتا. دیکھا ہے آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہو کہ اللہ مجھ سے تکبر ہو رہا ہے میں توبہ کرتا ہوں؟ خدا نہ خواستہ کسی سے زنا ہو جائے تو وہ تو کر لے گا توبہ کہ اللہ بڑی بدکاری ہو گئی، بڑا گناہ ہو گیا. لیکن جو تکبر کر رہا ہے وہ تو مستقل عادت بنا ہوا ہے، توبہ نہیں کرتا. یہ حجاب ہے. حسد، کچھ لوگوں کے مزاج میں حسد ہوتا ہے. جہاں کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ان کے پیٹ میں درد ہوا. اسے کیوں دیا اللہ نے؟ میں نے کہا تھا اس دن کہ حضرت فرمایا کرتے ہیں حسد کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دے تو آپ سے مشورہ کیا کریں کہ کس کو دینا ہے. یہ تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اچھا ہی آدمی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو اللہ اپنی حکمت سے دیتے ہیں. آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ملے تو آپ اللہ سے مانگیے، جلتے کیوں ہیں؟ حدیث میں فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو، لکڑیوں کو کھاتی ہے. اب جس آدمی کی طبیعت میں حسد ہے وہ تو اندر اندر جلتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے، کبھی بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ حسد سے توبہ کرے. دکھاوا، سبحان اللہ، یہ دکھاوے کا جو مرض ہے یہ تو ہماری برادری کا ہے. یعنی دین سے تعلق رکھنے والے جتنے طبقے ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ علماء ہوں یا کیا آیا ہے وہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہے نا کہ قیامت میں 3 آدمیوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا، ایک شہید کو، ایک عالم کو اور ایک مالدار کو، سخی کو. یہ تینوں کے تینوں دین سے تعلق رکھنے والے ہیں. ذرا ڈرنے کی بات ہے. کیوں؟ تینوں کا دکھاوے والا عمل تھا، لہذا تینوں کی چھٹی ہے. شیطان اتنے باریک حملے کرتا ہے، اتنے باریک حملے کرتا ہے کہ اس کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے. لمبی صحبت بزرگوں کی حاصل ہو تب جا کے آدمی کی سمجھ میں آتا ہے کہ مجھ سے دکھاوا ہو رہا ہے، ورنہ بہت خطرہ. میں نے کہا تھا اس دن کہ یہ نیت پہ کس طرح حملہ کرتا ہے، اور نیت کے مسئلے میں ہماری شریعت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ نیت کو ٹھیک رکھو. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تو پڑھا ہوگا کہ انہوں نے میدان جنگ میں ایک آدمی کو پچھاڑ لیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار بھی نکال لی مارنے کے لیے. اب حضرت علی جس کو دبا لیں اور تلوار بھی نکل آئے، اس کے بچنے کا تو کیا سوال ہے. آپ میں سے جو لوگ ترکی گئے ہوں گے انہوں نے وہاں توپ کاپے سرائے میں میوزیم میں یادگاریں دیکھی ہوں گی. ہمیں جانے کا موقع ملا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات ہیں اور حضرات صحابہ کے بھی ہیں. تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عمار ابن یاسر، ان سب کی تلواریں رکھی ہیں. تو لمبی تو سب سے زیادہ خالد ابن ولید کی تلوار ہے، لیکن بھاری اور چوڑی حضرت علی کی تلوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بھاری اور چوڑی تلوار ہے. قد تو لمبا نہیں تھا حضرت علی کا، قد تو چھوٹا تھا، لیکن ایک شاعر نے ذکر کیا ہے ان کا، وہ حضرت علی کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں پکڑا گیا شاعر کسی غلطی پر. اب وہ پکڑنے والوں نے پکڑا تو وہ ان سے چھوٹ کے بھاگ گیا اور بھاگا بہت تیزی کے ساتھ، اور اس کی گھوڑی کھڑی تھی بہت تیز رفتار، اس پہ بیٹھ کے بھاگ لیا. اور پھر اس نے اشعار کہے وَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ ابْنَيْ شُمَيْطٍ بِسِكَّةِ طَيِّئٍ وَالْبَابُ دُونِي تَجَلَّلْتُ الْعَصَا وَعَلِمْتُ أَنِّي رَهِينُ مُخَيَّسٍ إِنْ أَدْرَكُونِي وَلَوْ أَنِّي وَقَفْتُ لَهُمْ قَلِيلًا لَجَرُّونِي إِلَى شَيْخٍ بَطِينٍ شَدِيدِ مَجَامِعِ الْكَتِفَيْنِ بَاقٍ عَلَى الْحَدْثَانِ مُخْتَلِفِ الشُّؤُونِ. بہت دنوں میں یاد آئی اشعار. اس نے کہا
کہ وہ شمیت کے 2 بیٹے بنو طے کی گلی میں مجھے نظر پڑے، وہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے تھے اور دروازہ قریب ہی تھا، تو بس جلدی سے میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو میں جیل خانے میں جاؤں گا۔ ان کے جیل خانے کا نام مخیص تھا، اور اگر میں ذرا بھی ٹھہر گیا تو یہ مجھے پکڑ کے ایک ایسے شیخ کے پاس لے جائیں گے، ایسے حضرت کے پاس لے جائیں گے جو موٹے پیٹ والے ہیں، حضرت علی کو کہہ رہا ہے الی شیخ بطینی، اور ان کے گٹوں کی گرفت بہت سخت ہے، شدید مجامع الکتفین، ان کے کندھوں کے جوڑ جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، لہذا جب وہ پکڑتے ہیں تو بہت مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور مختلف حالات میں اپنی جگہ جمے رہتے ہیں اور ان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اوصاف اس میں جلدی میں اشعار کہے، بھاگتے دوڑتے ہی کہے ہوں گے، اور یہ اس میں ان کے اوصاف بیان کیے۔ خیر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو مارنے کے لیے تلوار بھی نکال لی۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ایک کام کر سکتا تھا، وہ اس نے وہی کام کر دیا، حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی اس جگہ پر ہوگا تو کیا کرے گا؟ اب اور زور سے جلدی سے مارے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں جو صحابہ کی تربیت کی اور امت کو جو سکھلایا، ظاہر ہے صحابہ سے زیادہ اس کو کون سیکھے گا؟ اس کا یہ نمونہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اس نے تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ کے الگ کھڑے ہو گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو الگ کھڑے ہیں اور موڈ محسوس کر لیا کہ مارنے کا نہیں ہے، پروگرام بدل گیا ہے شاید، تو اس نے پوچھا، وہ اٹھ کے بیٹھا اور اس نے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری تمہاری کوئی ذاتی لڑائی تو تھی نہیں، میں جو تمہیں مارنے والا تھا میں اللہ کی راہ میں تمہیں قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ بھی آ گیا۔ اب اس غصے کی حالت میں اگر میں تمہیں مارتا تو میرا یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہوتا، اس میں میری نفسانیت بھی شامل ہو جاتی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ ذرا غور یہ کرنا ہے کہ کتنے نازک موقع پر ہے یہ معاملہ، اطمینان سے نہیں بیٹھے ہیں کہ باقاعدہ سوچنے کا موقع ہو، مقابلے کا میدان ہے اور دشمن زیر ہو چکا ہے، اس وقت میں اپنی نیت پر اتنی نظر ہے کہ جہاں ذرا سا شبہ ہوا چھوڑ دیا فوراً۔ دکھاوا جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور جی چاہتا ہے کہ وہ سنایا جائے، خاص طور سے ہمارے طبقے کے لیے، خاص طور سے، لیکن سبھی کے لیے ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں کانپور میں پڑھایا، فراغت کے بعد 15-16 سال تک کانپور میں حضرت نے پڑھایا، حضرت تھانوی نے، اور حضرت شیخ الہند حضرت تھانوی کے استاد تھے۔ تو حضرت شیخ الہند کو جلسے میں دعوت دی، مدرسے کے جلسے میں حضرت پہنچ گئے۔ اب جو آگے والی بات ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جس زمانے کا واقعہ ہے، اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کو بہت لمبا زمانہ نہیں ہوا تھا، 20-25 سال کے اندر کی بات ہوگی۔ تو دارالعلوم دیوبند کی خصوصیات کو سب نہیں جانتے تھے۔ وہ جو علاقہ تھا کانپور کا، کانپور سے قریب خیر آباد کا علاقہ، وہ معقولات کا مرکز تھا اور وہاں کے لوگوں کو فخر تھا، معقولات کے وہ امام تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ جیسے آج کل آپ کے باقیات والوں کو فخر ہے کہ معقولات ان کے یہاں بچی ہوئی ہیں اور سب جگہ کم ہو گئی۔ تو مجھ سے کہا وہاں کے شیخ الجامعہ نے کہ دیوبند اور سہارنپور میں بھی وہ کتابیں اب نہیں پڑھائی جاتی جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا بالکل ماشاءاللہ۔ تو وہاں کے علماء کو یہ فخر تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا جو معاملہ ہے، یعنی خصوصیت جو ہے اصل دیوبند کی، وہ یہ ہے کہ دارالعلوم کے قیام سے پہلے ہندوستان کے اندر علم کے 3 مرکز تھے، دہلی،
علم حدیث کا مرکز تھا، شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے اخلاف کے ذریعے سے. اور لکھنؤ میں فرنگی محل، ندوہ تو بعد میں قائم ہوا، فرنگی محل علم فقہ کا مرکز تھا. مولانا عبدالحی فرنگی محلی اور ان کے بڑے تو یہاں مدفون ہیں آپ کے مدراسی میں، تو مولانا عبدالعلی بحر العلوم، ملا عبدالعلی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، کئی سو سال وہ خاندان فقہ کا امام رہا ہے. وہ فقہ کا مرکز تھا. اور معقولات کا مرکز خیر آباد تھا. تو دارالعلوم کی جو خصوصیت ہوئی وہ یہ کہ دارالعلوم نے تینوں جگہ کی خصوصیات کو جمع کر لیا، حدیث کو بھی، فقہ کو بھی، معقولات کو بھی. تو وہاں ایک جامعیت کی شان پیدا ہو گئی. یہ اصل وجہ تھی علمی اعتبار سے. باقی دوسرے اسباب ہیں، علمی پہلو سے دارالعلوم کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی. خیر، وہاں اس زمانے میں یہ خصوصیات نہیں معلوم ہوں گی، تو وہاں کے لوگ یہ کہتے تھے بعض علماء کہ دیوبند کے علماء کو فقہ اور حدیث تو آتی ہے، قرآن کے، حدیث کے، فقہ کے ماہر ہوتے ہیں، مگر معقولات زیادہ نہیں آتی. اچھا، وہاں کانپور میں ایک مولانا لطف اللہ علی گڑھی تھے. بات لمبی ہو رہی ہے، مضمون وہی ہے، کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ مضمون سے میں ہٹ گیا. وہ دکھاوے والی جو بات ہے، نیت والی، اسی کا قصہ سنانا ہے، مگر سمجھانے کے لیے سب ضروری ہے. کانپور میں ایک مولانا لطف اللہ علی گڑھی نام کے تھے، مدرس معقولات کے بہت پرانے. علامہ شبلی نعمانی، مولانا محمد علی مونگیری جو ندوے کے بانی ہیں، ایسے ایسے لوگ ان کے شاگرد تھے لطف اللہ علی گڑھی صاحب کے. اور وہ کانپور میں ہی تھے، بوڑھے تھے بہت. ان کو بھی جلسے میں بلایا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی، ابھی آئے نہیں تھے. اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر شروع ہو گئی، اور حضرت شیخ الہند کی تقریر میں معقولات کا ایک مسئلہ آ گیا. اور جو لوگ حضرت شیخ الہند کو کچھ بھی جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب علم دیا تھا، عجیب گہرا علم تھا. تو اب وہ معقولات کا مسئلہ آ گیا تو حضرت شیخ الہند کے علم کا سمندر اسی پر بہنے لگا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس زمانے میں جوان آدمی تھے، حکیم الامت تو بعد میں ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ تمنا ہوئی کہ کاش اس وقت مولانا لطف اللہ علی گڑھی آ جائیں اور شیخ الہند کی بات کو سن لیں. ان کو بھی پتہ چل جائے گا علماء دیوبند معقولات بھی کتنی جانتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر یہ دل میں تمنا آئی، ادھر وہ آ گئے. لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مولانا لطف اللہ علی گڑھی چلے آ رہے ہیں. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل میں بڑے خوش ہوئے کہ آج پتہ چل جائے گا کہ معقولات کسے کہتے ہیں اور شیخ الہند اور علماء دیوبند کیسے معقولات کے بھی ماہر ہوتے ہیں. آج کم سے کم یہ سب کے استاد ہیں، ان کے سامنے بات آ جائے گی. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکی. کیا ہوا؟ حضرت شیخ الہند جو بیان کر رہے تھے ان کی نظر پڑی مولانا لطف اللہ پر، اور انہوں نے ایک نظر ان کو یوں دیکھا اور اچانک بغیر تمہید کے تقریر ختم کر دی، بند کر دی تقریر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مایوس ہوئے. ایک موقع آیا تھا استاد کی قابلیت سامنے آنے کا، وہی ختم ہو گیا. تو خیر اب کیا کرتے، جلسہ ختم ہو گیا. دعا کے بعد ایک مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی حضرت نانوتوی کے شاگرد تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، اور وہ بھی کانپور میں تھے. وہ قریب ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت شیخ الہند سے کہ حضور کیا بات، آپ نے تقریر اچانک ختم کر دی، تقریر کا تو وقت ہی وہ آیا تھا. یہ دیکھیں آپ، وہی جو حضرت تھانوی کے ذہن میں تھا کہ تقریر کا تو موقع ہی وہ آیا تھا. مولانا لطف اللہ داخل ہو رہے تھے، آپ کو اور جم کے بولنا چاہیے تھا، پتہ چلتا قابلیت کا. بس انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ حضور وہ تو تقریر کا موقع ہی وہ آیا تھا، آپ نے تقریر ختم کر دی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آہستگی سے جواب دیا کہ جی ہاں، میرے دل میں بھی یہی خیال آ گیا تھا. آپ سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا
کہ مولانا لطف اللہ اب دیکھ لیں گے کہ ہم لوگوں کو معقولات بھی کچھ نہ کچھ آتی ہے. اب اس کے بعد اگر میں بیان کرتا تو میرا بیان مولانا لطف اللہ کے لیے ہوتا, اللہ کے لیے نہ ہوتا. مجھے تو یہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے نازک موقع پر اپنی نیت پہ نظر رکھتے تھے. تقریر کا جوش چل رہا ہے, جلسہ ہو رہا ہے, بیچ میں تقریر ہے, مضمون ختم نہیں ہوا ہے, لیکن ذرا سا نیت میں خلل محسوس کیا اور فوراً اپنے عمل کو روک دیا کہ نہیں, اب اگر بولیں گے تو یہ بولنا اللہ کے لیے نہیں ہوگا. تو ہم سب کو یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے, نیت پہ ہم نظر رکھیں. تو یہ باطنی کبیرہ گناہوں میں سے یہ ایک بہت بڑا کبیرہ ہے کہ آدمی کوئی عمل کرے اور دکھانے کے لیے کرے. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے آپ اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اچھی سی نماز پڑھ رہے ہیں, اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بس اپنا کام چلا ہو رہا ہے. یہ خیال نہیں آتا کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آئی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کے تربیت یافتہ. میں ان کو دیکھتا تھا کہ یہ نماز پڑھاتے ہیں یا اپنی پڑھتے ہیں, دونوں ایک ہی جیسی پڑھتے ہیں. عام لوگوں کو یہ دیکھتا تھا کہ اپنی پڑھتے ہیں تو ذرا ہلکی سی پڑھتے ہیں, اور نماز جب پڑھاتے ہیں تو اطمینان سے پڑھاتے ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ابا ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ اپنی نماز پڑھتے ہیں جب بھی اتنی ہی دیر لگاتے ہیں, اور امامت کرتے ہیں جب بھی اتنی دیر لگاتے ہیں. امام ہی تھے وہ جامع مسجد میں. تو پتہ نہیں, شاید میں نے والدہ سے کہا یا کسی سے, مجھے باقاعدہ وہ تھی کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ایسی ہوتا ہوگا, اپنی نماز پڑھو تو ہلکی پڑھو اور جب امامت کرو تو ذرا اطمینان سے پڑھاؤ. بچپن میں یہ تصور تھا. پتہ چلا کہ نہیں, یہ غلط بات ہے. نماز تو ایک ہی جیسی پڑھنی چاہیے. اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے تو ہر جگہ ایک جیسی پڑھی جائے. بہت ڈر لگتا ہے. یعنی سچی بات یہ ہے, ہم رات کے اندھیرے میں اگر نماز پڑھ رہے ہوں, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, تو وہاں پتہ چلے گا کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں. یہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی عمل کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ تجھے دیکھنے والے جو لوگ تھے, تو نے ان کو اس عمل میں شریک کر لیا, تو سن لے, انا اغنی الشرکاء, میں سارے شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں, مجھے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو تیرا یہ عمل میں انہی کے حوالے کرتا ہوں جن کو تو نے میرے ساتھ شریک کیا تھا. کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ دل کے گناہ ہیں, باطنی گناہ ہیں, اور جس آدمی کی عادت میں یہ شامل ہو یہ کبیرہ گناہ, اس کو توبہ کا خیال بھی نہیں آتا, دکھاوا کرتا رہتا ہے, عمر گزر جاتی ہے. حسد ہے, تکبر ہے, بغض اور کینہ ہے. بھائیوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ ذرا ان کے مزاج کے خلاف کسی سے کچھ ہو گیا اور دل میں دشمنی رکھ لی, اب اس آدمی کی ہر بات بری لگتی ہے. اس کو کینہ کہتے ہیں. انتہائی بڑا گناہ ہے. کم سے کم اچھی بات کو تو اچھا مان لو, لیکن جب دل میں کسی کی طرف سے بغض پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی اچھی بھی بری لگتی ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ باطنی کبیرہ گناہ ہے جو انسان کے لیے توبہ سے رکاوٹ ہوتے ہیں. ہمارے 10 نمبر میں سے تو ابھی شاید چوتھا ہی نمبر چل رہا ہے, 5واں کر کے ہم بات ختم کریں, آدھا کل کو کر لیں گے انشاءاللہ. 5ویں نمبر پر ہیں ظاہری کبیرہ گناہ. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے, اور وہ بھی عادت بن جاتے ہیں تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے. مجھے بڑی عبرت ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے یوں کہنا پڑے گا کہ جب کبیرہ کی عادت ہو تو دیندار حقیقت میں تو نہیں ہوا آدمی, مگر ہماری شکل کا آدمی ہو تو نہیں, تو اسے تو ہم دیندار ہی کہیں گے نا. ہم اپنے آپ کو بھی دیندار ہی سمجھتے ہیں, سارے گناہ کرتے رہتے ہیں. تو اچھے خاصے دیکھنے میں دیندار لگیں گے اور جھوٹ بآسانی بولتے رہتے ہیں, بے تکلف بولتے رہتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو فون کریں گے 1 بار یا 2 بار اور کال مس ہو گئی, آپ نہیں اٹھا سکے, تو آپ سے کہیں گے کہ میں نے تقریباً 15-20 بار آپ کو فون کیا, آپ نے اٹھایا ہی نہیں. یعنی جھوٹ بھی ایسی چیز میں بول رہے ہیں جس کا پتہ بھی چل سکتا ہے.
بھائی کال دیکھ لو، کال ڈیٹیل میں پتا چل جائے گا کہ مس کال 2 ہے یا 20 ہے، لیکن وہ بولتے ہیں عادت ہوتی ہے. اور حضرت یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بے ارادہ جھوٹ بولتے ہیں. مثلا کہیں بیٹھے ہیں، لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں، تو ہمارا کیا طریقہ، میں ابھی 1 منٹ میں آیا. 1 منٹ تو جوتے پہننے میں لگ جائے گا، آئیں گے کیسے آپ؟ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ 1 منٹ کا کام نہیں ہے. اور موبائل پر یا فون پر بات کرتے ہوئے تو ہم سب کہتے ہیں ذرا 1 سیکنڈ ہولڈ کیجئے. 1 سیکنڈ تو پورا جملہ ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. تو یہ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو بے ارادہ بولے جاتے ہیں اور ہے جھوٹ حقیقت میں. تو جھوٹ کی اگر عادت پڑ جائے تو توبہ کرے گا آدمی، اسے خیال بھی نہیں آتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کی عادت بدنظری کی ہوتی ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بس گناہ ہو رہا ہے اور اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. نقصان یہ کہ عبادت میں لطف نہیں آ رہا، مگر احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ ان بزرگ نے یہ محسوس کیا کہ عبادت میں لطف نہیں آ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے، سوچنے لگے کہ یا اللہ میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا ہوں، کیا بات ہے آخر، کیوں یہ بات پیدا ہو رہی ہے میرے اندر، گناہ عبادت میں مزہ ہی نہیں آ رہا. تو اللہ والوں کی رہنمائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بہت مشکل سے سوچنے کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ کیا ہو رہا تھا. ہو یہ رہا تھا کہ ان کے ایک دوست کی بچی جو پڑوس میں رہتی تھی، وہ دوست رہتے تھے، ان کی بچی ان کے گھر میں آتی جاتی تھی جب وہ چھوٹی تھی. اب وہ آتی تھی عادتاً، اب وہ بالغ ہو گئی تھی، اب بھی آتی جاتی تھی اور ان کے سامنے بھی آتی تھی. تو جس طرح بچی کو دیکھتے تھے بالغ ہونے کے بعد بھی اس پہ نظر پڑتی تھی. ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ بے پردگی ہو رہی ہے اور یہ بد نظری ہو رہی ہے. جب غور کیا، یہ اللہ نے ان کو متنبع کر دیا، غور کیا کہ بھائی میری عبادت کا لطف کیوں جاتا رہا. جب غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ اوہو یہ بچی بڑی ہو گئی اور ہمارے گھر میں ایسے ہی آ رہی ہے، ابھی تک ہم عادت کے مطابق اس کو بچی ہی سمجھ رہے ہیں، تو اس کا نقصان یہ پہنچ رہا ہے. آپ اندازہ کریں، چونکہ جب گناہ چھوڑنے کی عادت ہو تو پھر گناہ کا میل جلدی معلوم ہوتا ہے. ہم جیسے کا معاملہ تو یہ ہے کہ دہ درد معاملہ ہے. وہ گٹر کا پانی جہاں جا کر گرتا ہے نا تو وہاں تو ناپاکی ہی ناپاکی ہے. صاف ستھرا تالاب ہو، اس میں اگر گندگی گرے گی تو پتہ چلے گا. ہم لوگ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کا. تو اب یہ ظاہری جتنے بھی گناہ ہیں، یہ تو مثال کے طور پر میں نے 2 باتیں کہی، ایک زبان کا گناہ، ایک آنکھ کا گناہ. ورنہ کچھ لوگوں کو ہاتھوں سے گناہ کی عادت ہے، کچھ کو پیروں سے عادت ہے، کچھ کو کانوں سے عادت ہے، اور احساس بھی نہیں ہے. جن کو احساس ہے وہ غنیمت ہیں. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں یہ کہہ کر کہ فلاں گناہ چھوٹ نہیں رہا اور پریشان ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ بڑی اچھی علامت ہے کہ تمہیں احساس تو پیدا ہو گیا. جب احساس پیدا ہو گیا انشاءاللہ چھوٹ بھی جائے گا. جس بیماری کا پتہ چل گیا اس کا علاج تو آسان ہے، جس بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا علاج کون کرے گا. اکثریت کا حال یہ ہے کہ اپنی بیماریوں کا احساس نہیں ہے، اسی لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ 5 چیزوں کا بیان ہوا، 5 چیزوں کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. یہ توبہ کے حجابات ہیں، توبہ کی رکاوٹیں ہیں. اللہ رب العزت ہمارے اندر سے توبہ کی یہ رکاوٹیں نکال دیں. یاد رکھیے کہ توبہ کی بات ہو رہی ہے، اور توبہ کا مطلب ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اگر تم سے کبھی گناہ ہو گیا تو اب تم ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئے. ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انسان ہو، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے. مطالبہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو گناہ پر قائم مت رہو، اپنے گناہ پر نادم ہو جاؤ اور اپنے گناہ سے توبہ کرو. مطالبہ اصل یہ ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تائب دیکھنا چاہتے ہیں. حدیث میں آیا کہ تم میں سے ہر ایک گناہ کرتا ہے، لیکن اچھے گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. یعنی گناہگار بھی اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنی عجیب رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. گناہگاروں میں وہ اچھے ہیں جو توبہ کرنے والے. یعنی گناہ تو ہوتا رہتا ہے، گناہ تو ہوگا، بلکہ ایک تو عجیب حدیث ہے کہ اگر تم گناہ بالکل چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور توبہ کرے.
یہ اللہ کی تکوینی حکمت ہوگی. تو گناہ تم سے ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد گناہ سے غافل رہنا، توبہ سے غافل رہنا اور گناہ پر جمے رہنا، گناہ پر اصرار کرنا، یہ اصل ہلاکت کی چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی آتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 1-2 منٹ مراقبہ کر لیجئے. یہ مراقبہ جو ہے گناہ چھوڑنے میں بہت مددگار ہوتا ہے. عادت ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی، دل میں اللہ کی یاد بیٹھ جائے، تو یہ سب سے اچھا راستہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لأبداننا وقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا ومن الماء البارد. اللهم فكما رزقتنا مما تحب فاجعله قوة لنا فيما اللهم فكما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ، اے ہمارے مہربان رب، اے ہمارے کریم آقا، ہم آپ کے کچھ گناہ گار بندے اس وقت آپ کے اس گھر میں جمع ہیں. اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ، ہم آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ، آپ کو معلوم ہے جس طرح ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ آپ کو معلوم ہے، آپ کے بھروسے پر کہہ رہے ہیں ہم اس طرح کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. اے اللہ، آپ نے اجازت بھی تو نہیں دی ہے نا. اے اللہ، ہمیں آپ نے اپنے کرم سے اپنے ہی در کا بھکاری بنایا ہے. اے اللہ، ہمیں معلوم ہے یہ در وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. اے اللہ، یہ وہ در ہے جہاں ہاتھ پھیلانے سے عزت بڑھتی ہے، آبرو بڑھتی ہے. اے اللہ، اے رب کریم، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں.
اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑھ کے کریم ہیں، اے اللہ دنیا کے کریموں کا دستور ہے ان کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو وہ اس کو خالی ہاتھ بھیجنا اچھا نہیں سمجھتے، اور اگر 10-5 آدمی اکٹھے ہو کر آ جائیں تو ان کا مطالبہ تو ہر بڑے سے بڑا آدمی منظور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ آپ تو ہر کریم سے بڑھ کر کریم ہیں، آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور یہ پورا مجمع مسجد کے اندر بیٹھا ہے۔ اے اللہ بھیک مانگ رہا ہے آپ سے آپ کی مغفرت کی، اور مغفرت وہ چیز ہے جو آپ خود بھی دینا پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ امت طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے، اس امت کے افراد کہاں کہاں اور کس کس طریقے پر ذلت کا شکار ہیں، اے اللہ مسائل کا شکار ہیں، اے اللہ کیا کیا ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اے رب کریم ہم اقرار کرتے ہیں، ہم بالکل اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس سے زیادہ خراب ہیں، لیکن اے اللہ ایک بات کی درخواست کرتے ہیں، ڈرتے ڈرتے کہتے ڈرتے ہیں کہ آپ ہمارے اعمال کو دیکھنے کے بجائے اے اللہ اس پر نظر فرما لیجئے کہ یہ کس کی امت ہے، یہ کس نبی کی اے اللہ یہ گناہگار امت آپ کے محبوب کی امت ہے۔ اے اللہ وہ محبوب جن کو راضی کرنے کا آپ نے خود وعدہ کر رکھا ہے، اے اللہ وہ محبوب جن کی شفاعت ماننے کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے، اے اللہ ان کی لاج رکھ لیجئے، ان کی نسبت کی لاج رکھ لیجئے۔ بے شک یہ امت بہت خراب ہے، بے شک اس کے اعمال بہت خراب ہیں، لیکن اے اللہ ایک بات آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ امت آپ کے محبوب سے سچی محبت کرتی ہے۔ اے اللہ اسی محبت کا واسطہ دے کے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی محبت بھی دے دیجئے، سچی محبت بھی دے دیجئے۔ اے اللہ محبت تو اصل آپ ہی کی ہے، آپ کے محبوب کی محبت بھی تو آپ ہی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ اصلی محبوب تو پہلے نمبر پہ آپ ہیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر نافرمانی کا موقع ہی نہ رہے ہمارے دلوں میں۔ اللہ اپنا ایسا خوف دے دیجئے کہ ہم گناہوں سے ہر حال میں بچے۔ اے اللہ وہ خوف جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں گناہ سے بچایا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ ایسا تقویٰ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان کر دیجئے، نیکیوں پر چلنا آسان کر دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہم نے اپنے دلوں کو گندگیوں کا گھر بنا رکھا ہے، ہمارے دل تو آپ کی یاد سے بھرنے کے لیے تھے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے اور اپنی یاد سے بھر دیجئے اور برائیوں اور گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ساری ضرورتیں غیر سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے محبت کرنے والوں کی، ہم سے دعاؤں کے لیے کہنے والوں کی، امید رکھنے والوں کی، ہم پر کوئی حق رکھنے والوں کی، ہم پر احسان کرنے والوں کی، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کی، ہمارے استادوں اور شاگردوں کی، ہمارے والدین اور اولاد کی، اے اللہ اس پوری امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، بیماروں کو شفا دے دیجئے، مقروضوں کو قرضوں سے زبردوش کر دیجئے، بے گھروں کو گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کو نیک صالح بیٹے دے دیجئے، جو بیٹیاں یا بچے بے شادیوں کے ہیں ان کے لیے خیر کی شادیوں کا انتظام کر دیجئے۔ اے اللہ اولاد کے غم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جان و مال میں، آل اولاد میں، گھر بار میں، عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے اپنے دین کے کام لے لیجئے، اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم کسی لائق نہیں ہیں، مگر لائق ہونا آپ کے یہاں شرط بھی تو نہیں ہے۔ اے اللہ آپ قبول کر لیں تو سب کچھ لائق ہے، آپ قبول نہ کریں تو بڑے سے بڑا لائق بھی بیکار ہے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اور خیر ہے عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے گھر والوں اور آل اولاد
اموات کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہمارے دنیا سے جانے کے وقت کو بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔